ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ عمران خان حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے عبوری چالان تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ 3 حملہ آوروں کے واضح ثبوت مل چکے۔ تیسرا حملہ آور کنٹینر کے دائیں جانب عمارت پر تھا۔ عمارت سے 30 بور اسلحے کے 9 خول ملے۔ حملہ کرنے والے ملزم نوید کی ویڈیوز پر جے آئی ٹی نے علیحدہ رپورٹ تیار کر لی۔ ملزم کی پہلی ویڈیو مقامی پولیس افسر کے موبائل سے بنائی گئی۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ ملزمان کے موبائل ڈیٹا تک رسائی کے لیے وفاق تعاون نہیں کر رہا۔ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان، پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں گا۔ ایک ہی چیز کو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بچے۔ عمران خان پر حملے کے تیسرے ملزم کا پتہ چل گیا۔ جے آئی ٹی نے عبوری چالان تیار کرنا شروع کر دیا۔ حملہ آور ملزم نوید کی ویڈیوز پر علیحدہ رپورٹ تیار کر لی۔ ویڈیوز بنانے کی رپورٹ کو بھی چالان میں شامل کیا گیا ہے۔ ملزم نوید کی پہلی ویڈیو مقامی سینئر پولیس آفیسر کے موبائل سے بنائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جے آئی ٹی نے متعلقہ مقام کا سی سی ٹی وی سے سراغ لگایا۔ فوٹیج میں سینئر پولیس آفیسر اپنا موبائل ماتحت اہلکار کو ریکارڈنگ کے لیے دیتا نظر آ رہا ہے۔ جے آئی ٹی نے متعلقہ پولیس آفیسر سے تفتیش کی اور پوچھا ایسا کیوں کیا، تو پولیس آفیسر نے کہا سینئرز نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ملزم کی دوسری ویڈیو پر سی ٹی ڈی کا موقف بھی اطمینان بخش نہیں۔ پنجاب حکومت کے مطابق ملزمان کے موبائل ڈیٹا تک رسائی کے لیے وفاقی حکومت تعاون نہیں کر رہی۔ ڈیٹا تک رسائی کے لیے غیر ملکی کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جے آئی ٹی ذرائع کے مطابق 3 حملہ آوروں کے واضح ثبوت مل چکے ہیں۔ تیسرا حملہ آور اسٹیج کے دائیں طرف اونچی بلڈنگ پر تھا۔ بلڈنگ سے 30 بور اسلحے کے 9 خول ملے ہیں۔ گجرات میں سیکیورٹی کم کر کے حملے کا موقع فراہم کیا گیا۔ عمران خان پر 3 جانب سے حملہ ہوا۔ حملہ آور 3 تھے۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی رہنما نے بتایا سامنے والی بلڈنگ سے بھی خول ملے ہیں۔ ملزم نوید کی ویڈیو ڈی پی او کی ہدایت پر ایس ایچ او نے بنائی۔ معظم کو عمران خان کے گارڈ نے شوٹر نے گولی لگی۔ شوٹر ملزم نوید کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیاقت علی خان شہید کی قسط دہرانے کا منصوبہ تھا۔ اور وزیر آباد میں سیکیورٹی بہت کم تھی، پولیس کی تعداد کو بھی کم کیا گیا، ایک موقع فراہم کیا گیا عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکے۔ 3 حملہ آور شامل ہیں، 1 گرفتار کر لیا گیا، 2 گرفتار نہیں ہو سکے۔ 14 بلٹس زمین کے اوپر سے برآمد ہوئی ہیں، 9 بلٹس ایک بلڈنگ کے اوپر سے برآمد کی گئی ہیں۔ عمران خان کے گارڈز کی طرف سے کوئی گولی نہیں چلی۔ ڈی پی او گجرات خود اپنا کیمرہ ایس ایچ او کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز بنائیں۔ ایس ایچ او صاحب ہیں اپنے بیان میں بھی یہ کہہ دیا ہے ڈی پی او گجرات تفتیش میں شامل نہیں ہوئے۔ ایک اور ویڈیو بنائی جاتی ہے سی ٹی ڈی کے آفس میں، جس دفتر میں یہ ویڈیو بنائی گئی اس دفتر کو ہی ریڈو کر دیا گیا۔ جے آئی ٹی نے رابطہ کیا، سی ٹی ڈی نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب کو 8 زخم آئے، 3 بلٹ واؤنڈز ہیں، باقی شارپنرز ہیں۔ معظم کو گولی اس شوٹر نے ماری جو اسی ذمہ داری کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا تھا، آپ نے نوید کو قتل کر دینا، یعنی یہ لیاقت علی خان شہید کی ایپیسوڈ کو ہی ریپیٹ کیا جا رہا تھا۔ تسنیم حیدر انٹرویو سنا ہے کل ان کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر۔ ارشد شریف جب قتل کیا گیا اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی، وہ ویڈیو انہوں نے مریم نواز کے موبائل فون کے اوپر دیکھی ہے، اس نے جا کے یو کے کی پولیس سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ جبکہ مشیر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کہ کوشش ہے جب تک ہم حکومت میں ہیں ثبوت ریکارڈ پر لائیں، جتنے بھی ٹھوس شواہد ہیں وہ جلد کورٹ میں جمع کرائیں گے۔ نون لیگ والے ریکارڈ چوری کرنے اور آگ لگوانے کے ماہر ہیں، چیزیں آن ریکارڈ لے آئے تو پھر ان کے لیے ثبوت بگاڑنا مشکل ہوگا۔ جتنے دن بھی ہمارے پاس حکومت ہے پنجاب کی، ہم میکسیمم انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے ایویڈنس اینڈ رپورٹ آن ریکارڈ لے آئیں اور عدالت میں جمع کرواتے ہیں۔ باہر کسی محکمے میں رہ گئے، آپ کو پتا ہے اور کچھ نہیں تو یہ وہاں سے چوری کرانے میں، آگ لگوانے میں تو ماہر ہیں۔ کچھ آڈیوز لیک ہونے چاہیے، اس سے قوم کو اچھے اور برے کا علم ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی منطق۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا آڈیوز کی سائٹ پر فرانزک کرائی ہے، وہ درست ہیں، کسی کو غلط لگتی ہے تو آئے چیلنج کریں۔ لیکس ہوئی ہیں اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی آڈیو جو لیکس ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پہ بڑے خراب ہیں، وہ تو ٹھیک ہی ہوئی ہیں، بلکہ ان کی خرابی کردار کی بھی اور آگے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک اور قوم کے ساتھ وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے تو قوم کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے کہ جن کا کردار اتنا گھٹیا ہو اور وہ کہیں کہ جی قوم ہمیں لیڈر مانے، یا تو یہ نا کوئی چیلنج کرے کہ یہ غلط ہے۔ ہم نے سائٹ پہ اپنے طور پہ ان کی فرانزک کروائی ہے، ساری چیزیں درست ہیں۔ اور وزیر اعظم کا آخر کار ملک میں مہنگائی کا اعتراف۔ شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی موجود ہے، لیکن جب 9 ماہ پہلے
ہم نے حکومت سنبھالی تو انتہائی مخدوش حالات تھے۔ صحبت پور میں مقامی عمائدین سے خطاب میں 11 اپریل 2022 کو IMF سے معاہدہ ٹوٹ چکا تھا۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ نااہلی کی وجہ سے ہم سستی ترین گیس بھی نہ خرید سکے۔ عروج پر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے جن حالات میں حکومت سنبھالی انتہائی مخدوش حالات تھے۔ IMF سے معاہدہ ٹوٹ چکا تھا۔ دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی۔ تیل کے اوپر 27 ارب ڈالر پاکستان کے خرچ ہوئے۔ تاریخ میں سب سے بڑا تیل کا خرچہ تھا۔ حکومت کی بدترین نااہلی کی بنا پر سستی ترین گیس نہ خرید سکے۔ ان کے زمانے میں گندم کی پیداوار ڈیمانڈ اس سے کم تھی۔ اربوں ڈالر خرچ کے ہم گندم اس وقت منگا رہے ہیں۔ جب سیلاب آیا تو اس نے اور بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا۔ مہنگائی کے طوفان نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں دال، سبزی، آٹا، چینی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لیکن تنخواہیں کم ہیں۔ بل جمع کرائیں یا گھر چلائیں یا بچوں کو پڑھائیں، دن رات محنت کے باوجود بچوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے۔ جب حکومت آئی ہے تو محنت کے لیے ہر چیز سستی کریں گے، لیکن انہوں نے تو بہت مہنگائی کر دی ہے۔ آٹا، چینی کی گوشت یا ہر چیز کو آگ لگی ہے۔ غریب آدمی کیا کرے؟ وہ کمائے گا کہ جوڑے گا؟ بچوں کو کیا پڑھائے؟ بہت زیادہ مہنگائی، جینا مشکل ہو گیا، کاروبار ہے کوئی نہیں۔ ادرک، لہسن، پیاز کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ پیاز کتنا مہنگا، گاجر کتنی مہنگی، ہر چیز ہی مہنگی، آٹا بھی مہنگا، مل نہیں رہا۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ بس اپنے پیٹ کے بھی جا رہی ہے۔ کی کرے غریب بندہ؟ گھر کا خرچہ کرے، بل دے۔ مہنگائی جو ہے بہت ہے، تو ریٹس جو ہے ڈبل سے ٹریپل بھی ہوئے ہیں، بہت مشکل ہو رہا ہے۔ غریب آدمی تو پس گیا۔ جب یہ نئی حکومت بنی ہے تو انہوں نے عوام کا اور غریب انسان کا زندگی اجیرن کر دی ہے۔ بچوں کو پالنے کے لیے جو بیسک نیڈس ہیں وہ بھی ہم نہیں دے پا رہے۔ گوشت تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ مرغی کو۔ اب سبزی بھی اتنی مہنگی کر دی ہے، غریبوں کے لیے کچھ سوچیں۔ PTI نے وائٹ پیپر سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جو معاشی اعداد و شمار دیے وہ صحیح نہیں تھے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معیشت ٹھیک کرنے کے بجائے ملبہ سابق حکومت پر ڈال دیا۔ کہا کہ PTI نے اپنے دور میں تنقید کے سوا کچھ نہیں کیا، تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ PTI کے دور میں مالیاتی خسارہ عروج پر تھا۔ کہ ایک وائٹ پیپر ایشو ہوا تھا۔ PTI جو پریزنٹیشن تھی وہ سلیکٹو تھی، اکنامک انڈیکیٹر جو تھے وہ مس لیڈنگ تھے، کمپیریزن جو تھے فیکچولی کئی جگہ پہ انکریکٹ تھے۔ تو آبویسلی پاکستان از نو ایکسیپشن۔ PTI نے کلیم کیا کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ was 7.6% of GDP in fiscal year 2018 جب PML حکومت ختم ہوئی۔ This is totally wrong, factually incorrect. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. It's a huge difference of 1.8%. MKM کی سفارش پر تعینات 3 ایڈمنسٹریٹرز عہدوں سے ہٹا دیے گئے۔ ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد، DMC کراچی شرقی اور DMC کرنگی کے ایڈمنسٹریٹرز کو الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ہٹایا گیا ہے۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ سنجے، بتائے گا اس بارے میں۔ MKM پاکستان کی سفارش پر کراچی اور حیدرآباد میں تعینات کیے گئے 3 ضلع ایڈمنسٹریٹر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ضلع کورنگی، کراچی کے ضلع شرقی اور حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹر MKM پاکستان کے تجویز کردہ افسران لگائے گئے تھے، جس میں سے 2 رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے، جس میں محمد شکیل احمد، اس کے علاوہ محمد شریف اور حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹر محمد فاروق۔ ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، جن کی ہٹانے کا نوٹیفیکیشن محکمہ بلدیات سندھ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ حکومت کو ان افسران کے ہٹانے کے لیے کئی خطوط لکھے گئے تھے، جس کے بعد ان افسران کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سنجے۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پروٹوکول آفیسر کے بعد گورنر ہاؤس کے پروٹوکول آفیسر کی فیملی کو بھی لوٹ لیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے۔ نذیر، کوئی ایکشن لیا گیا اس معاملے پر اب تک؟ کرائم بے قابو ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بعد اب گورنر ہاؤس کے بھی ملازم فیملی کو اس وقت لوٹ لیا گیا جب وہ نماز کے لیے اترے۔ محمد صالح میرا نام ہے۔ کل شام کو نماز عصر کا وقت تھا، داؤد چورنگی رضی مارکیٹ کے سامنے میں نماز پڑھنے جیسے گیا، پیچھے بچے بیٹھے، 3 بیٹے 1 بیٹی۔ بیٹی کو تھپڑ مار کے وہ چیختی رہی، اس سے موبائل چھین کے چلے گئے۔ میں نے 15 پہ کال کی تو انہوں نے کہا کمپلینٹ درج ہوگی۔ میں نے کہا بھائی بچی کو تھپڑ مارا ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، آؤ مہربانی کرو۔ دوبارہ کال کی، جب میں نے بتایا کہ گورنر ہاؤس میں جاب ہے تو پھر 2 سپاہی، 1 سب انسپکٹر، 1 پھول والا وہاں پہنچ گئے۔ بولا کہ بندہ دکھاؤ، ہم اس کو گرفتار کر دیں۔ میں نے کہا آپ کو بندہ اگر میں دکھاؤں تو آپ کس لیے ہیں بھائی؟ تھانہ کون سے؟ قائد آباد تھانہ ہے۔ پھر میں تھانے گیا، اپلیکیشن لکھنے والا کوئی نہیں ہے، باہر سے لکھوا کے آؤ۔
مجھے بندہ کوئی بولا لکھنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ. میں نے خود لکھا اور اسٹیمپ بھی ریسیونگ والی لگا دی. تھانے کے اسٹیمپ کا میں نے کہا گورنر ہاؤس کا ملازم ہوں, مجھے اسٹیمپ تھانے کی چاہیے. بولا نہیں یہی اسٹیمپ لگتی ہے. اور مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا. بچی کی 9-10 سال عمر ہے. رات کو 1 بجے بچی چیخ کے اٹھی, ابو ڈاکو آئے گا مجھے مار دے گا. گورنر ہاؤس وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ملازمین محفوظ نہیں ہے جب ان کا مقدمہ درج نہیں ہوتا, جبکہ آئی جی کی جانب سے واضح احکامات دیے گئے ہیں کہ ایف آئی آر کی فری رجسٹریشن کی جائے. تو آپ سوچیں کہ عام شخص کا کیا ہوتا ہوگا. گورنر ہاؤس کے ملازم ہیں لیکن تاحال ان کا مقدمہ بھی درج نہیں کیا جا سکا. جی تحفظ دینے والے ہی اغوا کار نکلے. کراچی میں اغوا برائے تاوان میں ملوث پولیس کا سب انسپکٹر گرفتار. 31 دسمبر کو گارڈن سے محسن امین نامی شخص کو اغوا کیا تھا. سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں. سلمان بتائے گا اس بارے میں. دیکھیں کراچی کا ایک اور پولیس افسر اغوا برائے تاوان کے کیس میں گرفتار ہوا. اس بار سینٹرل زون میں تعینات یہ سب انسپکٹر ہے, ایس آئی سعید اس کا نام ہے, جس نے ایک شہری کو 31 دسمبر کو اغوا کیا, گارڈن کے علاقے سے اغوا کیا اور اس کے گھر والوں کو فون کر کے 25 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کرنے کے ساتھ اس کے گھر والوں کو دھمکیاں بھی دیتا رہا کہ اگر تاوان کی رقم نہیں دی گئی تو اس کو جان سے مار دیں گے. متاثرہ گھرانے کی جانب سے تاوان کی رقم کی جب ادائیگی کی اور جب شہری چھوٹ کے آیا تو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں یہ کیس ٹرانسفر ہوا تھا. اے وی سی سی نے آج یہ کارروائی کر کے پولیس افسر کو گرفتار کر کے تاوان کی رقم برآمد کر لی. پولیس کا کہنا ہے کہ جو سب انسپکٹر ہے سعید اس کا نام ہے, سینٹرل زون میں تعینات تھا, اس کے خلاف باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے ڈی ایس پی کراچی میں تعینات وہ بھی اغوا برائے تاوان کے کیس میں گرفتار ہوا تھا. بہت شکریہ سلمان. ویلکم بیک. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں طے ہو گیا کہ اب اچھے برے دہشت گرد کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. جو دہشت گردی میں ملوث ہوگا وہ دہشت گرد ہے, ان کی پیچھے جائیں گے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ افغانستان اور طالبان حکومت ایک حقیقت ہیں. کل عدم ٹی ٹی پی کو ٹیبل پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈالیں. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس بارے میں افغان حکومت سے بات کی جائے گی. دہشت گردی کے خلاف دفاع پاکستان کا حق ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا ہے پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے حالیہ بیان سے واقف ہیں. طالبان سے کہتے ہیں جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کریں. افغان سرزمین کو دہشت گرد حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ نہ بننے دیں. We're aware of the recent statement by the Pakistani National Security Committee. The Pakistani people have suffered tremendously from terrorist attacks. Pakistan has a right to defend itself from terrorism, and meanwhile, we continue, just as I said a moment ago, to call on the Taliban to uphold the very commitment they have made to see to it that Afghan soil is never again used as a launch pad for international terrorist attacks. These are among the very commitments that the Taliban have been unable or unwilling to fulfill to date. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.